فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 12۔ یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہم والیوم 1 پڑھ رہے ہیں۔ آئیے آج کی نشست میں ہم پیج نمبر 128 سے ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، جہاں پہ چیپٹر آغاز ہو رہا ہے۔ چیپٹر کا عنوان ہے سیرت و اخلاق جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ شیخ صدوق نے عیون اخبار الرضا میں اسماء بنت امیس سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے کسی جنگ کے بعد اپنے حصے سے ایک ہار جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے خریدا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے وہ ہار گلے میں پہن لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بیٹی کے گلے میں ہار دیکھا تو فرمایا، اے زہرا، لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جباروں جیسے زیورات پہنتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ بی بی نے اسی وقت ہار اتارا، بازار میں بھیجا، فروخت کیا، اس کے عوض ایک غلام خریدا اور اسے آزاد کرا دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ علل الشرائع کتاب کا نام ہے، اس میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میری بیوی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں محبوبہ کائنات تھیں، مگر بائیں ہما دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر چکی پیسی کے ہاتھوں پر زخم ہو جاتے تھے۔ سامعین، یہ جو میں نے اس سے پہلے لفظ بولا بے الف یہ نون غنہ اور ہے میم ہے تھا، جس کو میں نے بائیں ہما کہا۔ پھر آگے لکھا ہے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر چکی پیسی کے ہاتھوں پر زخم ہو جاتے تھے، گھر میں اس قدر جھاڑو دیا کہ لباس غبار آلود ہو جاتا تھا، کھانا پکانے کی خاطر اس قدر آگ جلائی کہ کپڑے دھوئیں سے زرد ہو جاتے۔ ایک دن میں نے کہا کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قدر تکلیف اٹھاتی ہو، اگر اپنے بابا کی خدمت میں عرض کر دو کہ وہ آپ کو ایک کنیز رکھنے کی اجازت دے دیں تو سہولت ہو جائے گی۔ چنانچہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئیں۔ وہاں کچھ بیویاں آپ سے سخت سست کہہ رہی تھیں۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور وہ واپس آ گئیں۔ اور ساتھ میں لکھا ہے کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کسی کام سے آئی تھی مگر بلا کچھ کہے واپس چلی گئی۔ دوسرے دن آپ صبح ہمارے گھر تشریف لائے اور پوچھا، بیٹی کل کس کام سے گھر گئی تھیں؟ پیج 129۔ بی بی تو خاموش ہو گئیں۔ میں نے آپ کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تکلیف سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جو کنیز سے بھی زیادہ بہتر ہو؟ ہم دونوں نے عرض کیا، حضور ضرور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اب اگلا پوائنٹ ہے، لکھا ہے بہار میں حسن بصری سے مروی ہے کہ اس امت کی خواتین میں سے دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عابد کوئی نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عبادت کرتی تھی کہ بی بی کے پاؤں میں پہ ورم آ جاتا تھا۔
نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ بہار میں اسی روایت کو قدر اختلاف سے بیان کیا گیا ہے. مناسب ہوگا کہ اگر یہ بھی ملاحظہ فرما لیں. لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب میں نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو کاموں میں مصروفیت اور تکلیف دیکھی تو میں نے کہا کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی مسجد میں کافی قیدی آئے ہیں، اگر تو جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کنیز مانگ لے تو کاموں میں سہولت ہو جائے گی. تو بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئیں اور کچھ دیر کے بعد واپس آ گئیں. میں نے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنیز نہیں دی؟ تو بی بی نے عرض کیا یا علی علیہ السلام، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. میں نے کہا چلو میں اب تمہارے ساتھ آتا ہوں. چنانچہ ہم دونوں گئے. دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش کھڑی رہیں. میں نے ان کی طرف سے ترجمانی کی اور آپ نے فرمایا نہیں میری بیٹی، مجھ سے کبھی یہ توقع نہ رکھنا. میری مسجد میں جو لوگ اصحاب صفا کے نام سے مشہور ہیں ان کی تعداد 400 ہے. ان کے پاس نہ کھانے کو ہے اور نہ پہننے کو. ان غلاموں اور کنیزوں کو فروخت کر کے میں ان غلاموں اور کنیزوں کو فروخت کر کے میں ان پر خرچہ کروں گا. تو ہاں تم ایسا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اس کا آخرت میں بہت زیادہ ثواب ہوگا. ہم دونوں واپس آ گئے. اب لکھا ہے کہ ابو ہرا ابو ہرا رضی اللہ سے مروی ہے کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی کہ جن سے تو میری خوشنودی کی خاطر روگردانی کر لیتا ہے ان سے گفتگو کا لہجہ نرم رکھا کر. اور ہم آ گئے پیج 130 پر. لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ نے ایک کنیز جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو عنایت فرمائی اور اس کنیز کا نام فضہ رکھا. آگے چلتے ہیں. بہار میں جابر انصاری سے مروی ہے کہ ایک دن آپ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا کہ بی بی بیک وقت چکی بھی پیس رہی ہیں اور حسین علیہ السلام کو دودھ بھی دے رہی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو ٹپک پڑے اور فرمایا بیٹی آخرت کی سہولت کے لیے دنیا کی تلخیاں برداشت کر لیا کرو. بی بی نے عرض کیا کہ اللہ کی نعمات پر حمد اور اس کے کرم پر شکر ہے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. ترجمہ ان قریب اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے ابو القاسم قشیری قاف شین یہ رے چھوٹی نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے کہ مجھے ایک حاجی نے بتایا کہ میں حج پر جا رہا تھا، قافلے سے بچھڑ گیا تھا. صحرا میں میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب میں آیت پڑھی کہ پہلے سلام کرو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے سلام کیا. اور پوچھا کہ اس جگہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے یہ آیت پڑھی میں نے سلام کیا اور پھر پوچھا کہ اس جگہ کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے پھر یہ آیت پڑھی اور کہا کہ جسے اللہ رہنمائی کر دے اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا. پھر لکھا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ راستہ بھول گئی ہے. میں نے پوچھا تو قوم جن سے ہے یا انسانوں سے؟ تو اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی جس کا مطلب تھا کہ اے بنی آدم اپنی آراستگی کو تھامے رکھو. میں سمجھ گیا کہ انسان ہی ہے. میں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو؟ اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی جس کا مطلب تھا کہ بہت دور دراز کی جگہ سے انہیں پکارا جائے گا. میں سمجھ گیا کہ کہیں بہت دور سے آ رہی ہے. میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ اس نے جواب میں پھر یہ آیت پڑھی کہ جس کا ترجمہ کہ اللہ نے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض کیا ہے. میں سمجھ گیا کہ حج کو جا رہی ہے. میں نے پوچھا کب سے قافلے سے بچھڑی ہے؟ اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ تھا کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. میں سمجھ گیا کہ 6 دنوں سے بھٹک رہی ہے. میں نے پوچھا کیا کھانے کی ضرورت ہے؟ اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں دیا کہ وہ کچھ نہ کھائیں. میں سمجھ گیا کہ کھانے کی ضرورت مند ہے. میں نے کھانا دیا پھر کہا ذرا جلدی چل دیر ہو رہی ہے. اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی. ترجمہ اللہ کسی کو اس کی اطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. میں سمجھ گیا کہ اس سے زیادہ نہیں چل سکتی. میں نے کہا میرے
ساتھ سوار ہوگی؟ اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ میں سمجھ گیا میرے ساتھ نہیں بیٹھتی، میں خود اتر آیا، اسے سوار کیا۔ جب سوار ہوئی تو اس نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے انہیں مسخر کر دیا۔ جب ہم قافلے میں شامل ہوئے تو میں نے پوچھا تیرا کوئی اس قافلے میں ہے؟ اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ تھا کہ نہیں، ترجمہ نہیں لکھا ہوا، اس میں صرف یہ لکھا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض ما محمد الا رسول یا یحییٰ حظ الکتاب یا موسیٰ ان اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ داؤد، محمد، یحییٰ اور موسیٰ اس کے رشتہ دار ہیں۔ میں نے قافلے میں ان کے نام کی آواز لگائی، 4 نوجوان فوراً آ گئے اور انہوں نے آ کر اس عورت کو سلام کیا۔ اس نے سلام کے جواب کے بعد یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ تھا کہ بابا جان اسے اجرت دو۔ انہوں نے مجھے بہت سا مال دیا، اور پھر اس نے یہ آیت پڑھی ترجمہ جس کا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ انہوں نے مجھے اور دیا۔ میں نے پوچھا یہ چاروں تیرے کون ہیں؟ اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی ترجمہ کہ مال و اولاد زندگی دنیا کا حسن ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس کے بیٹے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری ماں ہے، ان کا نام فضہ ہے، دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز رہی ہیں، 20 برس ہو رہے ہیں، قرآن کے سوا کوئی بات نہیں کرتی۔ خرائج میں مروی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کنیز ام ایمن نے بی بی کی وفات کے بعد قسم کھائی تھی کہ اب مدینے میں نہیں رہوں گی کیونکہ زہرا سلام اللہ علیہ کا خالی گھر دیکھنا میرے بس سے باہر ہے۔ چنانچہ مدینے سے مکے کے ارادے سے روانہ ہو گئیں۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا اور آس پاس کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب زیادہ پیاسی ہوئی تو عرض کیا کہ اے اللہ، میں کنیز زہرا ہوں، کیا پیاسی مروں گی؟ اللہ نے آسمان سے پانی کا جام نازل کیا۔ ام ایمن نے پانی پیا، اس کے بعد 7 برس تک اسے نہ پانی کی ضرورت محسوس ہوئی اور نہ کھانے کی۔ تو سامعین، یوں جو ٹاپک سیرت و اخلاق جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ یہاں پہ ختم ہوا۔ درمیان میں آپ کو پیج بتانے سے رہ گئے کیونکہ ایک تسلسل چل رہا تھا۔ پیج 132 پہ اب ہم آ گئے ہیں، اور اب ہم 133 صفحے پر آ گئے ہیں جہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نئے چیپٹر کی کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے خصال صدوق میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ کرۂ ارض پر رونے والے 5 ہوئے ہیں جن کی مثال قیامت تک نہ ہوگی۔ نمبر 1 جناب آدم علیہ السلام، نمبر 2 جناب یوسف علیہ السلام، نمبر 3 جناب یعقوب علیہ السلام، نمبر 4 جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور نمبر 5 جناب سجاد علیہ السلام۔ نمبر 1 جناب آدم اتنا روئے کہ ان کے رخساروں پر نالیاں سی بن گئی تھیں۔ نمبر 2 جناب یعقوب علیہ السلام اس قدر روئے کہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ تیسرے نمبر پہ جناب یوسف علیہ السلام اس قدر روئے کہ اہل زندان تک تنگ آ گئے اور کہنے لگے کہ دن میں رو یا رات میں، تاکہ ہم ایک وقت آرام کر سکیں۔ چوتھے نمبر پہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس قدر روئیں کہ مدینے والے تنگ آ گئے اور کہنے لگے کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے۔ بالآخر بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان شہداء میں صبح سے لے کر شام تک روتی تھیں۔ 5ویں نمبر پہ نام ہے جناب سجاد علیہ السلام، 35 برس اس قدر روئے کہ پانی کی جگہ خون بہنے لگا تھا۔ جب بھی پانی یا کھانا سامنے آتا رونے لگ جاتے۔ نوکر نے ایک دن عرض کیا قبلہ آپ بہت زیادہ روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا تکلیف ہے؟ اپنا غم و الم اللہ سے عرض کرتا ہوں۔ جب بھی مجھے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بابا میدان کربلا کی خاک میں نظر آ جاتے تو میرے آنسو میرے بس میں نہیں رہتے۔ پھر اگلے پوائنٹ پہ لکھا ہے کہ امالی توسی میں ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت آخر اس قدر روئے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قبلہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ ہم پیج
4 پہ آ گئے ہیں. آپ سے ہوا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب میری ذریت پر میری امت کے بد نصیب مظالم کریں گے، میں اب بھی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں. میری زہرا کھڑی مجھے پکار رہی ہے مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے. یہ سن کر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا رونے لگیں. آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہے؟ ان مصائب سے گھبرا کر رو رہی ہو؟ بی بی نے عرض کیا بابا جان ہرگز نہیں، میں تو صرف اس بات پر رو رہی ہوں کہ میں آپ کا فراق کیسے برداشت کروں گی. آئیے سامعین اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں. لکھا ہے بہار میں شیخ صدوق کے ذریعے ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آخر آیا تو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگی اور آپ نے فرمایا کہ بیٹی نہ رو، تجھے میرے بعد اس دنیا میں 72 دن رہنا ہے تو سب سے پہلے مجھے آ کر ملے گی. اگلے پوائنٹ پہ لکھا ہے کہ کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد 2.5 ماہ زندہ رہیں. کسی نے آپ کو کبھی نہ مسکراتے دیکھا اور نہ خوش ہوتے دیکھا. قبرستان شہداء میں آ کر بیان کرتی اور فرماتی میرے بابا یہاں تھے اور مشرکین اس جگہ ہوں گے. اب اگلا پوائنٹ ہے. لکھا ہے کافی میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ میں نے جس قمیص میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا، کبھی کبھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا مجھ سے وہ قمیص مانگ لیتی تھیں اور اسے سونگتی تھیں اور غش کر جاتی تھیں. پھر اگلی پوائنٹ میں لکھا ہے کتاب کا نام ہے من لا یحذر الفقی میں شیخ صدوق نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بلال نے اذان کہنا چھوڑ دیا تھا. ایک دن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ مدت گزر گئی ہے بابا کے بلال مؤذن نے انہیں اذان نہیں کہی تو دل ترستا ہے کہ کبھی بلال کی اذان سن لیتی. بلال کو پتہ چلا تو وہ مسجد میں آیا اور اذان شروع کر دی. بلال نے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گریہ بڑھ گیا اور جب بلال نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو بی بی نے ایک سرد آہ کھینچی اور وہ غش کر گئیں. بلال سے کہا گیا کہ بلال اذان روک دو. دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید دنیا سے چل بسی ہیں. جب طویل غش کے بعد افاقہ ہوا تو بی بی نے فرمایا بلال سے کہو اذان تو مکمل کرے. بلال نے معذرت کر لی اور عرض کیا کہ میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میری اذان دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا سبب بنے. اگلے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ امالی صدوق میں حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے. ہم سب آپ کی خدمت میں بیٹھے تھے. ہمیں دیکھ کر آپ رونے لگے. پیج 135. ہمیں دیکھ کر آپ رونے لگے. میں نے عرض کیا قبلہ رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج تمہیں اپنے سامنے خوشحال دیکھ کر مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جو میرے بعد تم پر آنے والا ہے اور میری امت کے بد نصیب تم سے جو سلوک کرنے والے ہیں. میں نے عرض کیا قبلہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے سر میں مسموم تلوار سے ضرب لگے گی. زہرا سلام اللہ علیہا کا پہلو زخمی ہوگا. حسن علیہ السلام کی ران زخمی ہوگی اور زہر سے شہید ہوگا اور حسین مظلوم علیہ السلام تنہا شہید ہوں گے. میں نے عرض کیا قبلہ اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا ہی امتحان کے لیے کیا ہے. آپ نے فرمایا ہاں یا علی علیہ السلام تجھے بشارت ہو، تجھ سے محبت صرف مومن اور عداوت صرف منافق ہی رکھے گا. کامل الزیارات میں حماد ابن عثمان نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ مجھے اپنے آبا اجداد کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت پہنچی ہے کہ جب میں معراج پر گیا تو اللہ کی طرف سے مجھے پیغام ملا اللہ آپ کا صبر آزمانے کی خاطر 3 امور سے آزمائے گا. میں نے عرض کیا یا بار الہ میں تیرے ہر امتحان کے لیے تیار ہوں. مجھے صبر ہی تو تیری ذات ہی سے ملے گا. اور وہ 3 آزمائشیں کیا ہوں گی؟ ارشاد قدرت ہوتا ہے پہلی آزمائش تو تیرے اور تیرے اہل بیت علیہ السلام کی بھوک ہوگی. میں نے عرض کیا بار الہ مجھے قبول ہے، میں تجھ سے ہی صبر کی توفیق کا خواستگار ہوں. دوسری آزمائش تیری نبوت کی تکذیب، خوف، اہل کفر سے جنگ اور اہل نفاق کی اذیتیں ہوں گی. میں نے کہا بار الہ مجھے قبول ہے، توفیق صبر سے تو ہی نوازے گا. پھر لکھا ہے کہ تیسری آزمائش تیرے بعد تیرے اہل بیت علیہ السلام کے مصائب ہوں گے. تیرے بھائی علی علیہ السلام کو
تیرے بعد تیری امت کی طرف سے سب و شتم ملے گا، تیری امت اسے تیرے ممبر سے محروم کر کے کمزور بنا دے گی، مظالم ہوں گے اور بالآخر نتیجہ شہادت ہوگا۔ پیج 136۔ میں نے عرض کیا مجھے قبول ہے، تجھ ہی سے توفیق صبر ہوگی۔ تیری بیٹی مظلومہ ہوگی، محرومہ ہوگی، جو کچھ تو اسے دیکھ کے آئے گا وہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ اس کے صدف عصمت میں موجود بچہ شہید ہوگا، بلا اجازت اس کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اس کے پہلو پر پڑنے والی ضرب اس کی شہادت کا سبب ہوگی۔ میں نے عرض کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، بار الہ میں راضی ہوں، تجھ ہی سے توفیق صبر کا طالب ہوں۔ ارشاد ہوا تیرے ایک نواسے کو زہر جفا سے شہید کر کے اس کے جنازے پر تیر برسائے جائیں گے، اور دوسرے کو بلا کر میں اس کی ذریت کے بھوکا اور پیاسا پس گردن سے شہید کیا جائے گا، اور پھر تیری بہو بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتار لی جائیں گی، انہیں شہر بشہر اور در بدر تشہیر کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے بے گناہ قتل کو میں قیامت میں حجت قرار دوں گا، اس پر اہل ارض و سما گریا کریں گے۔ میں نے عرض کیا بار الہ مجھے منظور ہے، ان امتحانات کے بعد ہمارا مقام کیا ہوگا؟ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ تیرے بھائی کو میں ناجی اور ناری کی علامت قرار دوں گا، نون الف جیم چھوٹی ہے، نون الف رے چھوٹی ہے کی علامت قرار دوں گا۔ علی علیہ السلام تیرے حوض کا ساقی ہوگا، اور میری مخلوق میں سے جس کسی کے دل میں تیرے بھائی کی رائی برابر بھی محبت ہوگی میں اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ تیرے دونوں مظلوم اور شہید بیٹوں سے میں اپنے عرش کو آراستہ کروں گا، تیرے بیٹوں کے زائرین اور ان کی محبت میں گریہ کرنے والوں کو وہ اجر دوں گا کہ اہل محشر حیران رہ جائیں گے۔ تیری بیٹی کو میدان محشر کا حکمران بناؤں گا، اس کو کھلی اجازت دوں گا، آج جو فیصلہ تو کرے گی مجھے قبول ہوگا۔ اپنے دشمنوں میں سے جسے چاہے جہنم بھیج دے۔ اس دن ظالم کہے گا کہ ہائے افسوس، میں نے اللہ کی زمین پر کتنی کوتاہیاں کی ہیں، کاش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ پر چلتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ جب ہمارے دربار میں آئے گا تو اپنے ساتھی سے کہے گا کہ کاش تیرے اور میرے مابین مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت برا ساتھی تھا۔ ہم کہیں گے اب یہ باتیں تمہیں کوئی فائدہ نہ دیں گی، جس طرح کرنے میں تم شریک اسی طرح اب عذاب میں بھی تم سب برابر کے شریک ہو۔ پیج 137۔ پھر لکھا ہے کہ اہل نجات بارگاہ خالق میں عرض کریں گے کہ اے اللہ، جن و انس میں سے ہمیں وہ دونوں مجرم دکھا تو دے تاکہ ہم ان دونوں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں، تاکہ وہ دونوں ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں۔ ان گمراہ کنندگان کو ان کے سامنے لایا جائے گا جن کا وہ انکار کرتے تھے، اور اس وقت قرآن نے یوں تصویر کشی کی ہے، یہاں پہ لائن یہ ہے کہ اور اس وقت کی قرآن نے یوں تصویر کشی کی ہے کہ جب وہ اسے اپنے قریب دیکھیں گے تو ان کفار کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس سے تم حجت بازی کرتے تھے۔ سب سے پہلا فیصلہ جناب محسن علیہ السلام، ابن علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہوگا، اور اس کے بعد میری ذریت کے دیگر شہداء کے ظالم اور قاتل میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ اب سامعین اگلی ہیڈنگ ہے واقعہ بیعت حضرت علی علیہ السلام۔ لکھا ہے علامہ مجلسی نے بہار میں کتاب سلیم ابن قیس بلالی سے روایت کی ہے کہ ہم عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افسوس کر رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام، بنی ہاشم، سلمان، مقداد، ابو ذر اور بریدہ چند ایک صحابہ بیعت کرنے سے رہ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے کہا کہ دیکھ، ان مذکورہ چند افراد کے سوا دیگر تمام لوگوں نے تیری بیعت کر لی ہے، اور یہ لوگ اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ علی علیہ السلام بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ کے چچا زاد قنفذ قاف نون فے زال سے کہا
کہا کہ جا اور علی علیہ السلام سے کہو، جاؤ اور علی علیہ السلام سے کہو کہ تجھے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہا ہے۔ قنفذ آیا اور حضرت سے چلنے کو کہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، قنفذ تو صرف پیغامبر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو جا اور ابو بکر رضی اللہ سے کہہ دے کہ علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے خلیفہ نہیں بنایا، اور تو یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ صفحہ 138 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے قنفذ نے واپس آ کر حضرت علی علیہ السلام کا پیغام پہنچا دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے جب یہ پیغام سنا تو انہوں نے کہا، واقعاً علی علیہ السلام سچ ہی تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خلیفہ نہیں بنایا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ غضبناک ہو کر اٹھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے انہیں بٹھا دیا اور پھر قنفذ سے کہا کہ اب جا اور علی علیہ السلام سے کہہ دے کہ تجھے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ بلا رہے ہیں۔ قنفذ نے آ کر حضرت علی علیہ السلام کو یہ پیغام دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بخدا ابو بکر رضی اللہ نے یہ بھی درست نہیں کہا، جا اور ابو بکر رضی اللہ سے کہہ دے کہ علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے لیے وہ نام استعمال کیا ہے کہ جس کے متعلق تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام تم نہیں کوئی اور ہے۔ تو قنفذ نے آ کر حضرت علی علیہ السلام کا جواب سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ پھر ایک مرتبہ اٹھے اور کہنے لگے، بخدا میں اچھی طرح جانتا ہوں باتوں میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جب تک یہ شخص قتل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری بات نہیں مانے گا، اب مجھے جانے دیں، میں ان کا سر ابھی لے کر آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے عمر رضی اللہ کو قسم دے کر بٹھا دیا اور قنفذ سے کہا کہ جا اب علی علیہ السلام سے کہہ دے کہ تمہیں ابو بکر رضی اللہ بلا رہے ہیں۔ قنفذ نے آ کر حضرت علی علیہ السلام کو پیغام دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، قنفذ جا کر ابو بکر رضی اللہ سے کہہ دے کہ میں وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر رہا ہوں، تم نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ کر رہے ہو میں نے اس میں مداخلت نہیں کی ہے، تم بھی مجھے کچھ نہ کہو، مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو عملاً مکمل کر لینے دو۔ قنفذ نے آ کر ابو بکر رضی اللہ کو حضرت علی علیہ السلام کا پیغام دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ آپے سے باہر ہو گئے۔ خالد ابن ولید اور قنفذ کو بلا کر کہا کہ لکڑیاں اور آگ لے کر فوراً میرے پیچھے آؤ۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آئے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ دروازے کے عقب میں سر پر پٹی باندھے اپنے بابا کے غم میں بیٹھی رو رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اے ابو طالب کے فرزند علی علیہ السلام، دروازہ کھولو۔ دختر رسول نے فرمایا کہ اے عمر، تم ہم سے کیا لیتے ہو؟ کیا تم ہم سے غم وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، دروازہ کھولو ورنہ ہم تمہارے گھر کو میں تمہارے آگ لگا دیں گے۔ پیج 139۔ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اللہ سے ڈرو، میرے گھر میں موجود افراد کو جلاتے ہو۔ پھر عمر رضی اللہ نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ دروازہ جل گیا۔ عمر رضی اللہ نے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ گر گیا۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند فریاد کی، یا ابتا یا رسول اللہ۔ عمر نے تلوار جو میان میں تھی، تلوار کا میان دختر رسول کے پہلو پر مارا اور دختر رسول نے ایک مرتبہ پھر وا ابتا کی فریاد کی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے دوسری مرتبہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے بازو پر نیام مارا۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھے، تلوار کی طرف بڑھے، اتنے میں خالد ابن ولید اور دوسرے سرکاری افراد نے ہر طرف سے گھیر کر حضرت علی علیہ السلام کو گرفتار کر لیا۔ ادھر بنی ہاشم اور مقداد وغیرہ نے تلواریں نکال لیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو، ہم اگر اسلام کے لیے لڑ سکتے ہیں تو کیا اسلام کے لیے خاموش نہیں رہ سکتے؟ تمام غیر مسلم ہماری اس لڑائی پر بغلیں بجائیں گے۔ میں اتنا کمزور نہیں، مجھے میرے آقا کی وصیت ہے، یہ جو کچھ کرتے
کرتے ہیں انہیں کرنے دو، ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ لوگ گرفتار کر کے حضرت علی علیہ السلام کو مسجد میں لے جانے لگے۔ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دامن حضرت علی علیہ السلام پکڑ لیا اور فرمایا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ ایک دو مرتبہ تو ان لوگوں نے دختر رسول سے کہا کہ دامن علی علیہ السلام چھوڑ دو، لیکن جب بی بی نے نہ چھوڑا تو قنفذ نے ہاتھ پر تازیانہ مارا، جس سے نہ صرف دامن علی چھوٹ گیا بلکہ تا دم آخر بی بی کا یہ ہاتھ تسبیح خدا سے بھی محروم ہو گیا۔ تازیانے کے ساتھ بی بی کو ایک دھکا بھی لگا، جس سے بی بی اپنے گھر کے فرش پر بیٹھ گئیں اور ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا شہید محسن ابن علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ صدف عصمت میں اپنی مدت مکمل ہونے سے پہلے دنیا میں آ کر نانا کی آغوش میں چلا گیا۔ یہی وہ شہزادہ تھا جس کے متعلق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے دم آخر عرض کیا تھا، بابا جان میرے پہلے دونوں بیٹوں کے نام آپ ہی نے تجویز کیے ہیں، اب جو بچہ آنے والا ہے آپ تو اللہ کے ہاں جا رہے ہیں، اس کا نام کون تجویز کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو بہا کر فرمایا تھا، زہرا تیرے اس بچے کی قسمت میں دنیا کی زندگی نہیں ہے، قبل از وقت شہید ہوگا، ویسے اللہ نے اس کا نام محسن رکھا ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو مسجد میں لایا گیا تو آپ کے ساتھ آپ کے موالی بھی تھے۔ بریدہ ابن خصیب سلمہ نے کہا کہ اے حضرت عمر رضی اللہ، پورا عرب جانتا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، لیکن آج تو برادر و وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سلوک کرنے کے علاوہ دختر رسول کو بھی نیام سے مار چکے ہو، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ خالد ابن ولید نے تلوار میان سے نکال کر بریدہ کو مارنا چاہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے اسے منع کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو ابو بکر کے پیش کیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، تم کتنا جلدی اہل بیت علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے ہو؟ بھلا بتا تو صحیح کہ وہ کون سا حق ہے، وہ کون سی میراث ہے، اور وہ کون سی حیثیت ہے جس کی بنا پر تم نے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی ہے؟ کیا کل مقام غدیر پر خود تم نے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری بیعت نہیں کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، علی یہ باتیں چھوڑ، اب اگر تم نے بیعت نہ کی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں زندہ رہوں تو بھی اللہ کا بندہ اور برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے زندہ ہوں، اور اگر قتل کر دیا گیا تو بھی میری یہی حیثیت رہے گی۔ بریدہ نے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ و عمر، کل تم ہی نہیں تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ اور علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو، اور تم دونوں نے ہزاروں کے مجمع میں جا کر حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا، بریدہ وہ بات ضرور تھی لیکن حالات بدلتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، اور بریدہ تو کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا رہا ہے؟ بریدہ نے کہا، بخدا میں کبھی اس شہر میں نہ رہوں گا جس میں تم دونوں ہوں گے۔ یہ کہہ کر بریدہ نکل ہی رہا تھا کہ سرکاری غلاموں نے جناب بریدہ کی پٹائی شروع کر دی اور پھر دربار سے نکال باہر کیا۔ جناب سلمان نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، اللہ سے ڈرو، اس جگہ کو ان کے لیے چھوڑ دو جنہیں اللہ نے اس جگہ کے لیے بنایا ہے۔ کاش ہمیں وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دے دیتے، اگر ہم اس جگہ کو خالی نہ کرا سکتے تو کم از کم اپنی جان تو دے سکتے تھے۔ ویسے یاد رکھو، آج کے بعد مصائب، قحط، گروہ بندی اور عذاب الہی کے سوا کچھ بھی نہ دیکھو گے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے کہا کہ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ شخص تیری بیعت سے مسلسل انکار کیے جا رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو؟ کیا ہمیں اجازت ہے کہ انہیں قتل کر دیں؟ پیج 140 کو پڑھ لیا، 141 پہ آ گئے ہیں کہ جب حسنین شریفین علیہ السلام نے عمر رضی اللہ کی یہ بات سنی تو بے ساختہ رونے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دونوں کو سینے سے لگا کر فرمایا، بیٹے اطمینان رکھو، یہ بزدل کبھی مجھے قتل نہیں کر سکتے اور نہ میری موت ان کے ہاتھ سے ہوگی۔ جناب ام المومنین ام سلمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب ام ایمن دونوں مسجد میں داخل ہوئیں اور دونوں نے کہا کہ اے عتیق، ابو بکر کا نام سے
پکارا، تم نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ حسد بہت جلدی ظاہر کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ ان دونوں کو مسجد سے نکال دو، یہاں عورتوں کا کیا کام۔ پھر حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا اٹھو اور بیعت کرو۔ علی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نہ کروں تو؟ عمر نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا ضحاکہ کے بیٹے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم بہت بڑے بزدل ہو، تم سے ایسا نہیں ہو سکے گا۔ خالد ابن ولید تلوار لے کر آگے بڑھے اور کہنے لگے بخدا اگر تم نے بیعت نہ کی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے خالد کے گلے پر ہاتھ رکھا اور اٹھا کر زمین پر اس طرح پھینکا کہ تلوار کہیں رہ گئی اور خالد کہیں رہ گئے۔ حضرت عمر نے پھر کہا کہ علی علیہ السلام اب آگے بڑھو اور بیعت کرو۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نہ کروں تو؟ عمر رضی اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ ممبر سے نیچے اترے اور علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ پر رکھ لیا اور کہنے لگے بس علی علیہ السلام نے بیعت کر لی ہے، اسے جانے دو۔ احتجاج میں ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو مسجد میں لے گئے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو غش سے افاقہ ہوا تو اٹھیں اور در مسجد پہ آ کر فرمایا کہ میرے چچا زاد کو چھوڑ دو، اگر تم نے نہ چھوڑا تو میں اپنے بال کھول لوں گی، قمیص رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر رکھ لوں گی اور بارگاہ خالق میں فریاد کروں گی یقین رکھو حضرت صالح کا مقام میرے بابا سے، ناقہ صالح کا مقام میرے مقام سے، اور ناقہ صالح کے بچے کا مقام میرے بچوں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ نہیں ہے۔ جناب سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں زمین سے بلند ہونا شروع ہو گئیں، اتنی بلند ہوئیں کہ نیچے سے آدمی بآسانی گزر سکتا تھا۔ مسجد میں موجود افراد کانپنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا سلمان جا اور دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کہ علی علیہ السلام تجھے بد دعا کرنے سے روک رہے ہیں۔ میں دوڑ کر قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تو دیکھا قمیص نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول زادی کے ایک ہاتھ پہ تھی، ایک ہاتھ شاید پہلو پر مصروف تھا۔ میں نے عرض کیا اے دختر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں۔ بی بی نے فرمایا سلمان تو نے دیکھا جو سلوک میرے ساتھ ہوا ہے، یہ تو میں برداشت کر گئی تھی، لیکن اب کیا یہ لوگ مجھے یتیمی کے بعد بیوہ اور میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا بی بی مجھے ابو الحسن نے حکم دیا ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ اچھا اگر ان کا حکم ہے تو میرا سر تسلیم خم ہے۔ تو سامعین یہ جو عنوان در دختر رسول کا گریہ ہم پڑھ رہے تھے یہ یہاں پر پیج 142 پر مکمل ہو گیا، اور ہم اگلی نشست میں قبضہ فدق کے حوالے سے جانیں گے۔ اس نشست سے اجازت، فی امان اللہ۔